تو آج ہم جس شخصیت کی سوانح عمری پر بات کر رہے ہیں ان کی کہانی کی شروعات ہی ایک ایسے واقعے سے ہوتی ہے جو تقریباً ناقابل یقین لگتا ہے۔ جی، ایک بہت بوڑھے شخص جن کی بیوی بھی بانجھ ہیں، وہ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں اور پھر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور ان کی کہانی کا آغاز ہی ایک معجزے سے ہے۔ یہ صرف ایک آپ کہیں کہ حیرت انگیز واقعہ نہیں، بلکہ یہ ان کے پورے مشن کا ایک دیباچہ ہے۔ آپ نے دیباچہ کا لفظ استعمال کیا اور یہ بہت بہترین ہے، شکریہ۔ کیونکہ اکثر کہانیاں معجزے پر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں سے تو کہانی شروع ہو رہی ہے۔ صحیح۔ یہ معجزہ صرف اس بات کا اعلان نہیں تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جو شخصیت آ رہی ہے وہ دنیا کے عام اصولوں اور توقعات سے بالاتر ہوگی۔ اچھا۔ اور ہمارے ذرائع اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ان کا نام یحییٰ بھی خود ایک نشانی تھا۔ یہ نام پہلے نہیں رکھا گیا تھا کسی کا؟ جی بالکل، یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان کا کردار اور ان کا کام بھی بالکل نیا اور منفرد ہوگا۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی یہ واضح کر رہا تھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن کہتا ہے انہیں بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی گئی تھی۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے نا؟ جی، یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ عام طور پر تو حکمت تجربے اور وقت کے ساتھ آتی ہے۔ ایک بچے کے پاس حکمت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچپن میں فلسفے کی باتیں کرتے تھے، اچھا۔ بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز اور اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی صلاحیت وہ فطری طور پر ڈال دی گئی تھی۔ یعنی بلٹ ان تھی۔ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرپز بلڈ تھے، یعنی انہیں خاص اس مقصد کے لیے بنایا اور پروان چڑھایا گیا تھا جو انہیں پورا کرنا تھا۔ اور ان کی ذاتی خصوصیات اسی کا ثبوت ہے۔ جی، ان کی ذاتی خصوصیات اسی حکمت کا عملی نمونہ تھیں: نرم دل ہونا، مہربان ہونا اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھنا۔ یہ چیزیں سکھائی نہیں گئی تھیں، بلکہ ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اور ذرائع ان کے ایک اور خاصیت پر بہت زور دیتے ہیں: دنیا سے بے رغبتی۔ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آج کے دور میں جہاں پرسنل برانڈنگ اور دکھاوا اتنا اہم ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا برانڈ ان کی سادگی اور سچائی تھی؟ بالکل، یہ بہترین موازنہ ہے۔ یہ آج کے انفلوئنسر کلچر کے تو بالکل الٹ ہے۔ 100%۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ انسان کی اصل قدر اس کے مال و اسباب میں نہیں، بلکہ اس کے کردار اور تقوی میں ہے۔ وہ جس معاشرے میں تھے وہاں بھی ظاہری نمود و نمائش اور مذہبی عہدیداروں میں خاص قسم کا تکبر پایا جاتا تھا۔ ان کی سادگی صرف ان کی ذاتی پسند نہیں تھی، یہ اس وقت کے سماجی دکھاوے کے خلاف ایک خاموش لیکن بہت طاقتور احتجاج تھا۔ تو مطلب ان کا کردار ہی ان کا پیغام تھا؟ بالکل، وہ جو کہتے تھے وہ خود تھے۔ ان کی زندگی اور ان کی دعوت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اچھا، تو ایک طرف یہ غیر معمولی کردار تھا جو بچپن سے ہی پختہ ہو چکا تھا، لیکن اس کردار کا عملی مظاہرہ کہاں ہوا؟ ان کا اصل مشن کیا تھا اور وہ لوگوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ جی، ان کا مشن تھا بنی اسرائیل کی اصلاح، جو اس وقت راستے سے بھٹک چکے تھے۔ ہاں، وہ قوم اس وقت روحانی اور اخلاقی طور پر بہت سی خرابیوں کا شکار ہو چکی تھی۔ ان کی دعوت کے آپ کہیں کہ 4 بنیادی ستون تھے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا، صرف ایک اللہ کی عبادت بغیر کسی شراکت کے۔ دوسرا، تورات پر اس کی اصل روح کے ساتھ عمل کرنا۔ اچھا، اس دوسرے نقطے کو تھوڑا واضح کریں۔ تو مطلب یہ کہ مسئلہ صرف قانون نہ ماننے کا نہیں تھا، بلکہ لوگ تورات کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ رہے تھے۔ اوہ، اچھا۔ بالکل یہی بات تھی۔ مذہبی علماء نے قانون کو ایک کاروبار بنا لیا تھا۔ وہ لوگوں کو مشکل مسائل کے آسان، خود ساختہ حل بیچتے تھے اور اصل احکامات کی روح کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ یہ رسمی عبادات کافی نہیں ہیں۔ جی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اصل چیز نیت کا خلوص اور اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنا ہے۔ وہ ایک طرح سے مذہب کو اس کی اصل سادہ اور خالص شکل میں واپس لانا چاہتے تھے۔ اور ان کی دعوت کا تیسرا اور چوتھا نقطہ کیا تھا؟ تیسرا تھا معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعنوانی اور گناہوں کو چھوڑنا، اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم تھا، وہ تھا سچائی کے لیے ڈٹ جانا، چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ یہ جو چوتھا نقطہ ہے، سچائی کے لیے ڈٹ جانا، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے،
لیکن عملی طور پر یہ سب سے مشکل کام ہے، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ کیونکہ باقی 3 باتیں تو انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہ چوتھی بات آپ کو سیدھا طاقتور لوگوں سے ٹکرا دیتی ہے نا؟ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جہاں ان کی نبوت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ان کی بے خوفی اور جرت ان کے مشن کا سب سے اہم پہلو تھا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ حق بات کہنے میں کسی قسم کی مصلحت سے کام نہیں لیتے تھے۔ جی، ان کے نزدیک سچائی ایک ایسی چیز نہیں تھی جسے حالات کے مطابق بدلا جا سکے۔ بادشاہ کے دربار میں بھی سچ وہی تھا جو ایک عام آدمی کی جھوپڑی میں تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ایمان ہر قسم کے انسانی خوف سے بالا تر تھا۔ بالکل، وہ جانتے تھے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ کا ہے، اور کسی انسان کا خوف انہیں اللہ کے حکم سے نہیں روک سکتا۔ اور اسی بے خوفی کی وجہ سے وہ تصادم ہوا جس کا ذکر ان کی سوانح عمری میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ ان کا معاملہ۔ جی، واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ اس وقت کا بادشاہ ہیرودیس اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو شریعت موسوی کے مطابق بالکل حرام اور ایک سنگین گناہ تھا۔ تو یہ ایک ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ اللہ کے قانون کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ جی، جب اس معاملے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے رائے مانگی گئی تو دربار میں موجود سب کو شاید یہ امید تھی کہ وہ کوئی درمیانی راہ نکالیں گے یا شاید خاموش رہیں گے۔ ہاں، خاموش رہیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف کہہ دیا کہ یہ حرام ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ ان کے لیے صرف اللہ کا حکم اہم تھا۔ جی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ اصولوں پر قائم رہنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس سوال کا جواب اپنے عمل سے دیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ سچائی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی قیمت اپنی جان ہی کیوں نہ ہو۔ اور ظاہر ہے ان کے اس 2 ٹوک جواب نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ جی، خاص طور پر اس عورت کو جو ملکہ بننا چاہتی تھی۔ اور اسی سچ بولنے کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ ذرائع کے مطابق انہیں اسی حق گوئی کی وجہ سے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جی، یہ سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے کہ ایک شخص کو صرف سچ بولنے پر قتل کر دیا جائے۔ سچائی انسان کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بالکل، ان کی شہادت کمزوری کی علامت نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان کی سب سے بڑی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ظالم حکمران جسم کو تو ختم کر سکتا ہے، لیکن سچائی کی آواز کو نہیں دبا سکتا۔ بلا شبہ، اور ان کے اسی بلند مقام کا اعتراف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ جی، یہ بات بہت متاثر کرتی ہے کہ اللہ نے نہ صرف ان کی پاکیزگی اور تقویٰ کی تعریف کی ہے، بلکہ سورہ مریم میں خاص طور پر ان پر سلامتی بھیجی ہے۔ اور وہ بھی زندگی کے 3 سب سے اہم مراحل پر۔ جی ہاں، سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوئی اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف ایک اعزاز ہے یا اس میں کوئی گہرا پیغام ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک اعزاز نہیں، یہ ان کی پوری زندگی کی جدوجہد کی قبولیت کا اعلان ہے۔ اچھا، پیدائش کا دن، موت کا دن اور دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، یہ تینوں بہت نازک اور اہم ترین موقع ہیں۔ ان تینوں موقعوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی کا اعلان اس بات کی ضمانت ہے کہ ان کا آغاز، ان کا انجام اور آخرت میں ان کا مقام سب اللہ کے حفاظت اور رحمت میں ہیں۔ یہ ان کے اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اگر ہم ان کی پوری زندگی کو دیکھیں، ان کی معجزاتی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک، تو اس سے آج کے دور کے لیے کیا عملی اسباق نکالے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف ایک تاریخی قصہ تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ان کی کہانی ہر دور کے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلا اور سب سے بڑا سبق تو یہی ہے، سچائی پر قائم رہو، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہ آسان نہیں ہے۔ بالکل آسان نہیں ہے، لیکن حقیقی عزت اسی میں ہے۔ دوسرا سبق ہے نظم و ضبط اور پاکیزہ زندگی کا۔ اپنی خواہشات کے غلام بننے کے بجائے ان پر قابو پانا سیکھو۔ سادگی میں ایک طاقت ہے۔ جی، سادگی میں ایک طاقت اور سکون ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں نہیں۔ اور تیسرا سبق ہے اطاعت کا، اللہ کی اطاعت اور والدین کی خدمت۔ اور چوتھا سبق شاید وہی ہے جس پر ہم نے پہلے بات کی، کہ جب بات اللہ کے قانون کی ہو
تو پھر کسی انسان یا معاشرتی دباؤ کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اور یہ آج کے دور میں شاید سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ آج ہم اکثر لوگ کیا کہیں گے یا اس کا میری نوکری پر کیا اثر پڑے گا، یہ سوچ کر حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں۔ صحیح۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی لوگوں کی نظر میں مقبول ہونا نہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں سرخرو ہونا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، ان کی معجزاتی پیدائش سے لے کر ان کے بے مثال کردار تک۔ جی، ہم نے ان کی بے خوف دعوت کو سمجھا اور آخر میں حق کے لیے ان کی عظیم شہادت پر بات کی۔ بلا شبہ ان کی میراث ہمت، پاکیزگی اور سچائی پر ڈٹ جانے کی ایک روشن علامت کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بالکل، اور یہ گفتگو مجھے ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، اور یہ سوال ہمارے ذرائع سے ہی ابھرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فراہم کردہ مواد بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ چاہے قیمت کچھ بھی ہو، سچائی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ آج کی دنیا میں جہاں سچائی خود اکثر متنازع ہوتی ہے، جہاں ہر گروہ کی اپنی سچائی ہوتی ہے، اور جہاں انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی جنگ جاری ہے، بالکل، وہاں اس اصول پر عمل کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ جب سچ کو پہچاننا ہی اتنا مشکل ہو تو اس کے لیے کھڑے ہونے کی عملی شکل